اگر کسی بندے نے گناہ کر لیے اس کے بعد اس نے توبہ کی تو کیسے پتہ چلے گا یہ سچی توبہ والا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں توبۃ نصوحا یہ ہے گناہ کرنے کے بعد بندہ نیکی کرے اور نیکی کے بعد گناہ کی طرف نہ لوٹے، کبھی بھی نہ لوٹے۔ جس طرح تھنوں سے دودھ باہر آ جاتا ہے واپس نہیں جاتا، بندہ اس طرح نیکی کے بعد گناہ کی طرف نہ جائے۔ پھر ہے توبۃ نصوحا۔ رمضان ہمیں درس کیا دے رہے ہیں؟ ہم اپنے دل کو پاک کریں، نفس کو پاک کریں، بدن کو پاک کریں، روح کو پاک کریں، حسد، کینہ، بغض، عداوت دل سے نکال دیں۔ ہوگا کیا؟ پھر ایسی جگہ سے رزق آئے گا جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ آج ہم پریشان ہیں رزق کی وجہ سے، مگر سنو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اس کا عذاب بڑا ہی دردناک ہے۔ فقیہ ابو الیاس فرماتے ہیں 8 عادتیں جس کے جسم سے ظہور ہونا، ظاہر ہوں، واضح ہو جائیں، سمجھو اس نے توبہ کر رکھی ہے۔ پوچھا کون سی؟ فرمایا سب سے پہلے کہ وہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا ہو۔ پھر اس بندے نے توبہ کی ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ایسا بندہ گناہگار جس نے توبہ کی ہے، اس کا ہر عمل اگر تو رضا الہی کے مطابق ہے پھر سمجھو اس نے توبۃ نصوحا کی ہے۔ دوسری فرمایا اپنی زبان کو سنبھال کر چلائے، کبھی بھی اس سے نزیبہ گفتگو نہ کرے، کلمات صادر نزیبہ نہ کرے، پھر اس نے سچی توبہ کی ہے۔ فرمایا پیٹ، اپنے پیٹ کو حرام سے محفوظ رکھے، حلال کھائے، پھر اس نے سچی توبہ کی ہے۔ فرمایا آنکھ، اپنی آنکھ سے غیر محرم کو نہ دیکھے، یا رب کا قرآن دیکھے یا مصطفیٰ کا فرمان دیکھے، پھر اس نے سچی توبہ کی ہے۔ فرمایا وہ گناہگار شخص اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھے، ان ہاتھوں سے بدکاری نہ کرے، یا رب کا قرآن پڑھے یا حضور کا فرمان پڑھے، پھر اس نے سچی توبہ کی ہے۔ حضرت فقیہ ابو الیاس فرماتے ہیں قدم اٹھائے